ایک حدیث ایک روایت پڑھنے لگا، بڑی دلچسپ خوبصورت روایت ہے۔ مکہ جب فتح ہو گیا نا جی، قرآن کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کافر مشرک فوج در فوج گروہ در گروہ آ رہے تھے، دین اسلام قبول کر رہے تھے، آقا کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ایک قبیلہ آیا نبی پاک کے پاس اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا دین قبول کرتے ہیں، لیکن مشروط دین قبول کرتے ہیں، ہماری 3 شرطیں ہیں۔ آقا نے فرمایا بیان کرو شرطیں۔ کہنے لگے جی ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ ہاں جی 1 سال تک ہمیں بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، یہ رکوع سجود والا کام ہم سے نہیں ہوتا۔ تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے بت بھی نہیں توڑنے، آپ بتوں کے توڑنے کا بھی ہمیں حکم نہیں دیں گے۔ یہ 3 شرائط انہوں نے پیش کی۔ اب ایمان سے بتائیے کوئی دنیا کا سیاستدان ہوتا تو اس نے تو ساری قبول کر لیں گے۔ یہ جو ہمارے ملک میں ڈرامہ لگا ہوا ہے 2 سالوں سے، یہ سارا اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی حرص، عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے تو پارٹی اگلی چھوڑو اور نئی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، پھر ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ یہ بھی یہ دیکھیں نا یار کتنا ظلم ہے، جو بے ضمیری ہے جب ضمیر مردہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اب ضمیر جاگ گیا۔ ضمیر مردہ ہونے کو ضمیر جاگنا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا کے سیاستدانوں میں یہی تو ہو رہا ہے نا عائشہ۔ اچھا جب انہوں نے شرائط پیش کی نا تو نبی کریم نے ان کی شرائط کو سنا۔ جب پہلی شرط انہوں نے پیش کی کہ ہمیں 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے، تب سرکار کا جواب سنی۔ آقا نے فرمایا تم میرا دین قبول کرو نہ کرو، میرا کلمہ پڑھو نہ پڑھو، یہ تمہیں اختیار ہے، لا اکراہ فی الدین کا یہی معنی۔ لیکن تم کہتے ہو نا کہ 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے، فرمایا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہیں 1 لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی جائے۔ کوئی بات جو میں پہلے کر چکا، یعنی کلمہ یہ پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور سجدہ بتوں کو کرنا، اس کو منافقت کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ فرمایا یہ شرط تمہاری ریجیکٹ، یہ قبول نہیں ہو۔ جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، رسول اللہ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو رسول اللہ کا جو دین ہے نا، اس میں تو نماز مومن کی معراج ہے۔ ہاں آپ سب مومن نہیں بیٹھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کی معراج نماز ہے۔ اچھا پھر آقا کی حدیث ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، رسول اللہ نے فرمایا ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا ایک چہرہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، یہ تمہارے دین کا چہرہ ہے۔ اچھا کہتے ہو کہ اسلام قبول کرتے نماز نہیں پڑھنا۔ اچھا اب تم بھی ناراض ہونے کی بات کرنے لگا، بھئی کافروں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہاں اور جو کلمہ رسول کا پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ کس دین پر ہے؟ ہاں جو کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے اور پھر نماز نہیں پڑھتا وہ کس دین پر ہے؟ جو رسول اللہ کا دین ہے اس دین میں نماز مومن کی پہچان ہے، اس دین میں نماز دین کا ستون ہے، اس میں نماز دین کا چہرہ ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ اور جو تیسری شرط ہے، سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم بت نہیں توڑنے اپنے ہاتھوں سے، ہاں جی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ سنیے ذرا، فرمایا کہ میں اس شرط پر سمجھوتا کر سکتا ہوں، میں تمہیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا، اللہ نے ایک ہستی خلق کی ہے جو بت شکن ہے، اللہ نے ایک ہستی بنائی ہے جو بت شکن ہے، یہ کام میرا بھائی علی کر لے۔ توجہ ہوگی حضرات؟
تو مولا امیر المومنین جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں تو 360 بت پڑے تھے. کس نے توڑے؟ مولا علی علیہ السلام. اچھا ذرا سنیے، میں آج کل کا جو ہمارا زمانہ ہے نا، میں اس کے مطابق ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے علی نے دیا ہے جی. پتہ نہیں قابضے وہ بت قابض تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے وہ سارے بت توڑے. میں نے عرض کیا نا کہ جو ان کے بڑے بڑے خدا تھے ان میں ایک حبل بھی تھا. یہ خانہ کعبہ کی چھت پر تھا، یہ پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت تھا. یہ وہ بت تھا کہ جسے ابو سفیان جنگ احد میں اونٹ پر لاد کر ساتھ لے گیا تھا. کافروں کی نا تہذیب یہ تھی کہ جب جاتے تھے نا جنگ کے لیے جو اپنے خداؤں کو اونٹ پر باندھ لیتے تھے، بت کو نہیں ہمارا خدا ساتھ ہوگا تو ہماری مدد کرے گا. تو ابو سفیان لے گیا حبل کو احد میں. پہلی جو جنگ تھی وہ بدر کی جنگ تھی، مارکا. تو اس میں ابو جہل نہیں تھا، اس میں ابو سفیان نہیں تھا، ابو جہل تھا. تو ابو جہل عزا کو لے گیا تھا، وہ جو ان کا ایک بت تھا اونٹ پر باندھ کر یہ لے گیا تھا. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے دو جملے بڑے خوبصورت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے. پہلا عیب یہ تھا کوئی بنائے تو بنے، دوسرا عیب یہ تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھے، تیسرا عیب یہ تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے. کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہمارا خدا صمد ہے، ہمارا خدا بے نیاز ہے. اور اگلا جملہ سننا، صرف ہمارا خدا ہی صمد نہیں، اللہ نے جن ہستیوں کو اپنی ذات کے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا. لہٰذا محمد و آل محمد بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کے محتاج، نہ کسی کے ماننے کے محتاج. یہی وجہ تھی جب ظاہری خلافت ملی نا 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد مولا علی علیہ السلام کو، اور سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے، صاف بن سہان اٹھا. اس نے مولا امیر المومنین کی شان میں فی البدیہ قصیدہ پڑھا تھا. اس میں ایک جملہ کہا تھا، ما زانت الخلافت بل زینت الخلافہ. یا علی، آج خلافت نے آپ کی عزت کو نہیں بڑھایا، آپ نے خلافت کی عزت کو بڑھا دیا. خلافت آپ نے آج خلافت کو زینت عطا کر دی، خلافت کو عزت عطا کر. تو یہ عزا کو لے گئے ابو جہل اونٹ پر باندھ کر میدان بدر میں. اب جب لشکر اسلام آمنا سامنا ہوا نا تو یہ پھر نعرہ لگاتے تھے کافر، نحن نحمل، وہ اونٹ درمیان میں تھا تو ادھر دائیں بائیں سارے وہ تو نعرہ لگاتے تھے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم. دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. میں شرح سب سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، ایک نفسیاتی وار تھا مسلمانوں کے خلاف. اور وہ وار یہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت سارے تو وہی تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے تھے. اچھا معاف کرنا، مثال ذرا پست ہے. کسی بندے کی جوانی اچھی نہ گزری ہو، ہاں جی، غلط سوسائٹی میں، اور پچھلی عمر میں آ کے وہ متقی پرہیزگار بن جائے تو جوانی کے زمانے کا یار سامنے آ جائے نا، بندہ شرمندہ تو ہو ہی جاتا ہے. کل تک اسی عزا کو سجدہ کرتے تھے، آج وہی عزا ان کے سامنے آ گیا، اونٹ پہ اس کو باندھا ہوا تھا اور نعرہ لگاتے تھے، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کافر اور مشرک تو نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. اور مسلمانوں کی طرف سے نا اس نعرے کا کوئی جواب نہیں آ رہا.
تو سرکار نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب نہ پیغمبر نے پڑھایا، نہ سکھایا، نہ بتایا۔ مولا علی علیہ السلام جب لشکر کفر کے سامنے آئے نا، کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ نحن نحمل العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزہ ہے، تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم کافرو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکو، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اجازت دو تو لفظ بدل کے کہہ دوں، جس کا کوئی مولا نہ ہو وہی کافر ہوتا ہے۔ جس کا کوئی مولا نہ ہو وہی کافر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا